یہ اتنا بڑا درندہ، ایسے شخص کو درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے جب ہاتھوں سے تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے تو پھر تم درندوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، پھر درندوں کے لیے بھی تمہیں کوئی درندہ کہے تو پھر درندوں کے لیے بھی یہ بدنامی کا باعث۔ اپنے ہاتھوں سے دیکھو، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے آقا لجپال نبی تو فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے سامنے رکھیے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے سامنے آتی ہیں، ارے سید الانبیاء کے سامنے جب آپ کی بیٹی آتی ہیں تو حضور اپنی بیٹی کی محبت میں، اپنی بیٹی کی شفقت میں کسی کو ناحق قتل کرنا کہ صدیوں تک مسلمانوں کے لیے یہ شخص دھبا رہے گا۔ ارے کوئی دشمن کو اگر مار دیں، اتنا بڑا ظالم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا، ایک گولی مارنے سے بھی اس کا یہ صدیوں کا ریکارڈ ظلم کا ٹوٹ والا کہ صدیوں تک مسلمانوں کے لیے یہ شخص دھبا رہے۔ یہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا، اور قتل بھی اپنی اولاد کو کرتی تھی۔ یہ بدبخت ظالم والد اس وقت حضور کی نگاہ کے سامنے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، جو سانحہ میاں والی کے اندر ہوا کہ جس سے ہر آنکھ اشک بار ہے کہ کوئی صاحب اولاد ہو یا غیر صاحب اولاد ہو یا کوئی پتھر دل کیوں نہ ہو تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے آنسوں کو نہیں روک پائے گا کہ اتنی بڑا جرم، اتنی بڑا ظلم کیا گیا ایک چھوٹی سی کلی کے ساتھ۔ اس کو مرجھانے کے لیے 5 گولیاں ماری گئی۔ وہ کیسا درندہ باپ تھا کہ جس نے 7 دن کی پھول کو، ارے کوئی دشمن کو اگر مارنے پر آئے تو ایک گولی سے بھی، اگر وہ گولی صحیح جگہ پر لگے تو ایک گولی سے بھی دشمن کو وہ مارتا ہے، دوسری اس کا دل نہیں کرتا کہ اب دوسری گولی اس کو ماری جائے۔ تو یہ کیسا درندہ باپ تھا کہ جس کا ایک گولی سے بھی وہ چھوٹی سی معصوم ننھی کلی، وہ ایک گولی سے بھی اس کی جان جا سکتی تھی، اور ایک گولی مارنے سے بھی اس کا یہ صدیوں کا ریکارڈ ظلم کا ٹوٹ جاتا، صدیوں کا ریکارڈ جو اس نے ظلم کا بازار گرم کیا۔ لیکن اس نے 5 گولیاں مار کے آخر کیا اس کا قصور تھا، کیا اس نے جرم کیا تھا؟ اور یہ ظالم، اتنا بڑا ظالم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا کہ صدیوں تک مسلمانوں کے لیے یہ شخص دھبا رہے گا، کہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ ایسا ظالم مسلمان تھا جس نے اپنی ہی بیٹی کو، پھول جیسی کلی کو 5 گولیاں ماری۔ تو یہ اتنا بڑا درندہ، ایسے شخص کو درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ درندوں کی بھی بدنامی ہے، کیونکہ درندہ بھی وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اسے اپنے بچے اتنا پیارے ہوتے ہیں، وہ کئی دن کے لیے بھوکا رہ جائے گا لیکن کبھی اپنے بچوں کو نہیں کھائے گا درندہ، اور وہ جا کے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے ان کو کھاتا ہے، بلکہ خود بھوکا رہنے کے باوجود اگر بچے بھوکے ہوں تو شکار کر کے درندہ اپنے بچوں کے لیے آتا ہے
اور ان کو کھلاتا ہے اور خود ایسے شخص کو درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ درندے کے لیے بدنامی ہو. تو اس کے بارے میں قتل کتنا بڑا جرم ہے اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث کہ جو اپنی اولاد کو پھر قتل کرے وہ کتنی بڑا جرم ہے، اور پھر یہ بھی کہ ارے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے آقا لجپال نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے، بلکہ بیٹیوں کی بھی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے. انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں سناؤں گا. اب یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس گناہ کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سب سے پہلے جس کے بارے میں حساب و کتاب ہونا ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. یہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب سے پہلے قتل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے. اور پھر ایک اور حدیث جو درجن ماخذ کے اندر موجود ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو شارحین ان دونوں حدیثوں کے مابین جو ایک تعارض آ رہا ہے تو وہ اس کی یہ وضاحت کرتے ہیں شارحین کہ اس حدیث سے مراد کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کا حساب ہوگا، اس سے مراد فرمایا کہ حقوق العباد ہے. اور وہ حدیث نماز کے بارے میں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، تو فرمایا اس سے مراد حقوق اللہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز یعنی حقوق اللہ میں سے نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور حقوق العباد میں کسی کو ناحق قتل کرنا یہ فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے اب جو اپنی اولاد کو قتل کرے، اپنی اولاد پر اتنا بڑا ظلم کرے، ایک مسلمان کو ایک تو ہے کہ کسی اور کو ناحق قتل کرنا، اور دوسرا اپنی اولاد کو قتل کرنا. تو اس بارے میں یہ فرق واضح ہے کہ اور کو قتل کرنا یہ اگرچہ گناہوں میں سے حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر قتل کرنا اور قتل بھی اپنی اولاد کو کرنا یہ فرمایا کہ پھر ڈبل بڑا گناہ ہے، یہ دگنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے قتل کیا ہے اور دوسرا اپنی اولاد کو قتل کیا ہے کہ جس کے لیے والدین شفیق ہوتے ہیں. یہ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ان عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما اخذ علی النساء، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی جس طرح حضور نے عورتوں سے بیعت لی تھی. اور وہ بیعت کن کن
چیزوں پر تھی۔ سنو، پہلا فرمایا کہ اس بات پر ہم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ اللہ تشرکا باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسری اس بات پر کہ ولا نسرکا، کہ ہم چوری نہ کریں، اور تیسرا اس بات پر بیعت لی کہ ولا نزنیا، کہ ہم زنا نہ کریں، اور پانچواں اس بات پر بیعت لی ولا نقتلا اولادنا، کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے نہ قتل کرنے پر میرے محبوب نے بیعت لی کہ ایک تو کسی کو نہ حق قتل کرنا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں حقوق العباد میں سے سوال ہونا ہے، اور پھر اپنی اولاد کو نہ قتل کرنا، اس پر حضور کا بیعت لینا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آج ان حالات کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہ بدبخت ظالم والد اس وقت حضور کی نگاہ کے سامنے تھا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا تھا میرے محبوب اپنی نگاہ سے اسے دیکھ بھی رہے تھے، اور اس کا حل بھی اپنی امت کو عطا فرما رہے تھے۔ تو یہ میرے محبوب کی نگاہ کے سامنے تھا کہ ایسا ظالم باپ آئے گا کہ جس نے ایک گولی مارنے سے بھی جس کی پیاس نہیں بجھی، جس کا ظلم ختم نہیں ہوا، جس نے 5 گولیاں ماری، تو یعنی یہ حضور نے قیامت تک امت کو پیغام دے دیا کہ اپنے جب ہاتھوں سے تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے تو پھر تم درندوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، پھر درندوں کے لیے بھی تمہیں کوئی درندہ کہے تو پھر درندوں کے لیے بھی یہ بدنامی کا باعث بنے گا۔ تو فرمایا میری امت اس سے بچ جانا، کبھی اپنی اولاد کو اس طرح ظلم و جفا کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے دیکھو۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے آقا لجپال نبی تو فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے سامنے رکھیے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کے سامنے آتی ہیں، ارے سید الانبیاء کے سامنے جب آپ کی بیٹی آتی ہیں تو حضور اپنی بیٹی کی محبت میں، اپنی بیٹی کی شفقت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کبھی غیر نبی کے برابر نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ نبی سے افضل ہو، تو حضور یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ رتبے میں میرے برابر ہے یا معاذ اللہ مجھ سے افضل ہے، نہیں، بلکہ شفقت کرتے ہوئے کہ یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اتنی محبت کہ محبوب جس کے آنے سے، اپنی بیٹی کے آنے سے کھڑے ہو جائیں۔ ارے سنو، پھر ایک تو ہے بیٹی سے محبت کرنا اس انداز سے ہمارے نبی کا، اور پھر دوسرا بیٹی کی بیٹی سے محبت کرنا کہ میرے محبوب نے اپنی نواسی سے کتنا محبت کرتے تھے۔ میرے محبوب کو
اپنی بیٹیوں کی بیٹیوں سے کتنا محبت تھی. تو اس پر یہ بھی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو وہو حامل امامۃ بن زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس انداز میں اس حال میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرمایا کہ اپنی نواسی کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب جو کہ حضور کی بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت امامہ حضور کی نواسی، تو میرے محبوب اپنی نواسی کو نماز میں اٹھائے ہوئے تھے. تو نماز، اب دیکھیں قربان جاؤں، صحابہ کی کروڑوں نمازیں محبوب کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. اپنی نواسی کو جب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے تو فرمایا فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اسے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے. وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، اور جب حضور سجدہ فرماتے تو اپنی نواسی کو بٹھا دیتے. تو یہ محبت کرنا، ارے یہاں تو بیٹی کی بیٹی ہے اور پھر اس سے اتنا محبت، اس سے اتنا شفقت. تو جب بیٹی کی بیٹی سے اتنا محبت ہے تو پھر اپنی بیٹی سے محبوب کو کتنا محبت ہوگی. اسلام کی تعلیمات تو، قرآن کی تعلیمات تو اس انداز سے جہالت کے زمانے کو ختم کر کے